اور اس کے پیارے حبیب حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل حسن کل اخلاق کل وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زماں دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورہ حامی بے کساں خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ ناظرین، میں آج آپ کے سامنے ایک احادیث مبارک عرض کروں گا۔ بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے اور انتہائی نصیحت آموز حدیث پاک ہے۔ اسے حدیث ثلاث کہتے ہیں، یعنی اس پوری حدیث پاک میں تین چیزوں کا ذکر ہے۔ تین چیزیں امام الانبیاء کو پسند ہیں، تین چیزیں ابو بکر صدیق کو پسند ہیں، تین چیزیں عمر فاروق کو پسند ہیں، تین چیزیں عثمان غنی کو پسند ہیں، تین چیزیں مولا علی شیر خدا کو پسند ہیں، اور تین چیزیں حضرت جبریل کو پسند ہیں، اور تین چیزیں اللہ رب العزت کو پسند ہیں۔ بس یہ 7 شخصیات ہیں اور 21 چیزیں ہیں، انہی کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، محبوب آپ اعلان فرمائیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، میری تابعداری کرو، تو پھر ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے خود محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ آئیں حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت، شفیع امت، شاہ کونین، والی کونین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جرمٹ میں تشریف فرما ہے۔ چاروں طرف صحابہ کرام بیٹھے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے غلاموں، حبب الی من الدنیا ثلاث، حبب الی، مجھے دنیا میں 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے۔ نمبر 1، الطیب، مجھے خوشبو سے بڑا پیار ہے، مجھے خوشبو سے، لہذا جو امتی ہے وہ خوشبو اپنے پاس رکھے، مجھے خوشبو سے بڑی محبت ہے۔ نمبر 2، مجھے اپنی بیویوں سے پیار ہے، اور نمبر 3، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مجھے نماز سے بڑی محبت ہے۔ سب سے پہلے خوشبو پہ بات کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں خوشبو مجھے پسند ہے،
بولیے خوشبو مجھے، حضور کی سنت ہے کہ ہر مسلمان کے جیب میں عطر ہونا چاہیے، خوشبو ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ محبوب کی چیز، ہر چیز ہی محبوب ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا تو جسم سراپا خوشبو تھا، حضور کو خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، ان کا تو اپنا وجود ہی خوشبو والا تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں حضور دن کے وقت میرے گھر میں قیلولہ فرماتے تھے، آرام فرماتے تھے۔ ایک دن حضور آرام فرما رہے تھے تو حضور کے جسم سے پسینہ نکل رہا تھا، شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، تو میں نے خیال کیا یہ پسینہ مبارک یہ تو خزانہ ہے، اسے کیوں نہ ہو میں شیشی میں ڈال لوں۔ جو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارک ڈالنے لگی، حضور چونکہ چمڑے پہ آرام فرما رہے تھے اور پسینہ آسانی کے ساتھ انہوں نے ایک شیشی کے اندر ڈال ہی رہی تھیں تو میرے آقا علیہ السلام نے چشم مبارک کو کھولا۔ حضور نے آنکھیں کھولی تو فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کی حضور آپ کا پسینہ مبارک میں اس لیے حاصل کر رہی ہوں تاکہ اس سے ہم اپنے بچوں کے لیے برکت حاصل کریں گے، برکت لیں گے اور اپنی خوشبو میں اسے شامل کریں گے۔ تو جب برکت کا لفظ بولا نا حضور آپ کے پسینے سے ہم بچوں کے لیے برکت حاصل کریں گے، تو حضور علیہ السلام نے آگے سے فرمایا ہاں ہاں اے ام سلیم تم نے صحیح کہا ہے، یہ نظریہ ٹھیک ہے۔ حضور نے اس پر تصدیق بھی فرمائی ہے۔ اور اسی طرح ایک صحابی ان کی بیٹی کی شادی تھی، وہ خوشبو تلاش کر رہے تھے کہ میں اپنی بیٹی کو خوشبو پیش کروں شادی کے موقع پر، انہیں خوشبو نہ ملی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیٹی کو خاوند کے ہاں بھیجنا ہے، خوشبو نہیں مل رہی، تو حضور کرم نوازی فرمائیں۔ تو ادھر حضور علیہ السلام نے خود حکم فرمایا جاؤ ایک شیشی لے کے آؤ۔ وہ شیشی لے کے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے پسینہ، اپنی پیشانی سے پسینہ، اپنی کلائیوں سے، بازو سے پسینہ اس شیشی کے اندر ڈال دیا۔ وہ صحابی حضور علیہ السلام کا پسینہ مبارک لے کے چلے گئے، اور جو ہی حضور کا پسینہ مبارک اس گھر میں گیا تو اس گھر سے خوشبو آنے لگی، تو اس گھر کا نام ہی پڑ گیا بیت المطیبین، خوشبوؤں والا گھر۔ اس گھر کا نام پڑ گیا خوشبوؤں والا گھر۔ علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب جلسے میں خطاب فرماتے تھے تو اس حدیث پاک کو بیان کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے جس خاتون کو حضور نے اپنا پسینہ مبارک عطا فرمایا تھا وہ حضور کا پسینہ اپنے وجود پہ لگاتی تھی، اس کی برکت کتنی آگے چلی، وہ فرمانے لگے کہ اس عورت سے بھی خوشبو آتی تھی، اس عورت کے بطن سے جو بچے پیدا ہوئے ان سے بھی خوشبو آتی تھی، اور آگے جو ان کی اولاد ہوئی جب انہیں پسینہ آتا تھا تو ان کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی، خوشبو آتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو جسم مبارک سراپا خوشبو تھا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عتبہ بن فرقد، ان کی 4 بیویاں تھیں، خوشبو لگاتی تھیں، تو جب حضرت عتبہ گھر میں تشریف لے جاتے تو ان کی خوشبو غالب ہو جاتی۔ تو ایک دن 4 بیویاں حاضر ہو کے عرض کرتی ہیں حضور ہم تو بڑی اعلیٰ خوشبو لگاتی ہیں، لیکن جب آپ گھر میں آتے ہیں تو آپ کی خوشبو ساری خوشبوؤں پہ غالب ہو جاتی ہے، آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ تو حضرت عتبہ فرمانے لگے میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ انہوں نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ سنایا، فرمانے لگے اپنی بیویوں کو، 4 بیویاں تھیں، ان کو فرمانے لگے
میرے بچپن کا واقعہ ہے، مجھے دانے نکلے ہوئے تھے، جسے پت کہتے ہیں نا، مجھے پت نکلی ہوئی تھی، دانے جسم پہ نکلے ہوئے تھے۔ تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ طبیب کائنات ہیں، آپ طبیب اعظم ہیں، تو مہربانی فرمائے میرے جسم پہ دانے نکل آئے۔ تو حضور نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، حکیم کے پاس جاؤ، میں تو نماز روزے کے مسائل بتانے آیا ہوں۔ نہیں، حضور کے پاس سارے خزانے موجود ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے، اے عتبہ اپنی قمیض اتارو۔ میں نے قمیض اتار دی، حضور نے کچھ پڑھا، ہاتھوں پہ دم کیا، ایک ہاتھ میری پشت پہ مارا، ایک ہاتھ میرے پیٹ میں مارا۔ فرماتے ہیں جب سے حضور کا ہاتھ لگا ہے، بچپن سے لے کر ابھی تک وہی خوشبو آ رہی ہے۔ حضور تو جسے خواب میں آئے نا، جس کے خواب میں، اسے بھی خوشبو آتی ہے، اس گھر سے بھی خوشبو آتی ہے۔ حضرت محمد بن سعید مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا معمول تھا آپ درود پاک پڑھتے پڑھتے سوتے تھے۔ ایک دن آپ درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گئے، ظاہری آنکھیں بند تھیں، درود پاک میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، وہ درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گئے، ظاہری آنکھیں بند تھیں، قسمت کی آنکھ کھل گئی، امام الانبیاء نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اور حضور نے خواب کے عالم میں فرمایا، اے محمد سعید اپنا چہرہ آگے کرو۔ فرماتے ہیں میں نے شرماتے ہوئے چہرہ آگے کیا نا، تو حضور نے آذرو محبت میرے چہرے پہ بوسہ دیا، میرے رخسار کو چوما۔ میں اوپر والے کمرے میں تھا، میری بیوی نیچے والے کمرے میں تھی، خواب کے عالم میں حضور آئے تھے، لیکن گھر میں اتنی خوشبو پھیل گئی، اس خوشبو سے میری بیوی اٹھ پڑی اور میرے کمرے میں آ کے کہنے لگی کہ کیا وجہ ہے، ہمارے گھر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو میں نے کہا خوشبوئیں کیوں نہ آئیں، یہ خوشبو اسی وقت آتی ہے جب مدینے سے سواری آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے عالم میں تشریف لائے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے رخسار پہ بوسہ دیا۔ فرماتے ہیں جہاں حضور کے لب لگے تھے نا، 8 دن تک وہاں سے خوشبو آتی رہی۔ جن گلیوں سے حضور گزرتے تھے، ایک ایک ہفتہ خوشبو آتی تھی، ایک ایک ہفتہ۔ حضور جنگلوں میں گئے، جنگل خوشبودار ہو گئے، حضور بازاروں میں گئے، بازار خوشبودار ہو گئے، جس گھر میں گئے وہ گھر خوشبودار ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی کٹیا میں گئے تو وہ سارا قبیلہ بنو سعد خوشبو سے مہک اٹھا۔ تو محترم حاضرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک تو سراپا خوشبو ہے۔ اور یہ بھی سن لیں، جو حضور پہ درود و سلام پڑھتا ہے نا محبت کے ساتھ، اس کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہے۔ حضور کے نام میں بھی خوشبو ہے۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے درود پاک کے موضوع پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے دلائل الخیرات شریف۔ وہ تمام آستانہ عالیہ جتنے بھی ہیں وہ سب اس کا ورد کرتے ہیں، اس کا ورد بتاتے ہیں، وہ بڑی مقبول کتاب ہے۔ تو جب حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا انتقال ہوا نا، لوگ دفن کر کے آئے، اللہ اکبر، ان کی قبر سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ آج بھی ان کی قبر سے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ انہوں نے درود پاک کی کثرت کی ہے، درود پاک کے موضوع پہ کتاب لکھی ہے۔ تو محترم حاضرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو سے بڑا پیار تھا، خوشبو سے بڑی محبت تھی۔ نمبر 2، حضور نے فرمایا مجھے اپنی بیویوں سے پیار ہے۔ پیار کیوں نہ ہو کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نا اللہ ایک ہے، اللہ بولیے ذرا، اللہ ایک ہے اور میں اس کا محبوب ہوں، اس کا نبی ہوں، سارا مکہ دشمن ہو گیا، سب نے مخالفت کی اور سب نے جو ہو سکتا تھا انہوں نے کہہ دیا۔ لیکن اس وقت جس بی بی نے، جس خاتون نے، جس عورت نے سب سے پہلے حضور کا دامن تھام کے کلمہ پڑھا تھا، اس ہستی کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، تو جب تک کائنات میں عورتیں کلمہ پڑھتی رہیں گی، اجتماعی طور پر سب کا ثواب حضرت خدیجہ کو پہنچے گا، کیونکہ حضور کا فرمان ہے جو اسلام میں اچھا کام کرے اس پر جو عمل کرے گا وہ سب کا اجتماعی ثواب اسے پہنچے گا جس نے پہل کی ہے۔
اپنی اپنی جگہ سب کو ملے گا، فردن فردن سب کو پورا ملے گا۔ اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے تو حضرت خدیجہ نے کیا، بچوں میں حضرت مولا علی شیر خدا نے کیا ہے، آزاد مردوں میں سیدنا صدیق اکبر نے کیا ہے، اور غلاموں میں حضرت زید نے کیا ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں دوسری بیویاں بھی آئیں، حضرت عائشہ بھی آ گئیں، حضرت میمونہ بھی آ گئیں، اور بھی بیویاں آ گئیں، تو پھر بھی حضور حدیجہ 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 کیا کرتے تھے، حدیجہ کا نام لیتے حضور محبت سے لیتے تھے۔ تو ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، حضور بوڑھی عورت تھی حدیجہ، آپ ہر وقت حدیجہ حدیجہ کرتے ہیں، کبھی ہمارا نام بھی لے لیا کریں۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے حدیجہ تو حدیجہ ہے، حدیجہ تو حدیجہ ہے۔ فرمانے لگے حدیجہ نے اس وقت میرا کلمہ پڑھا ہے جب مکے والوں نے مجھے جھٹلایا ہے، حدیجہ نے اس وقت میرے ساتھ تعاون کیا ہے جب مکے والوں نے میرا ساتھ چھوڑا ہے۔ میں حدیجہ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ کون حدیجہ کہ حضور غار حرا میں عبادت کر رہے ہیں، حضرت حدیجہ کھانا لے کے جا رہی ہے، کفار کی عورتیں پتھر مار رہی ہیں، پتھر لگنے کے باوجود بھی حضرت حدیجہ کھانا اوپر لے کے جا رہی ہے۔ کتنا اوپر جانا مشکل ہے، آج تو لوگ جاتے کوئی نہیں، محبت والے اوپر جاتے ہیں، لیکن اکثر دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں، اوپر جانا اتنا مشکل ہے۔ اور ام المومنین روزانہ کھانا حضور کی بارگاہ میں پہنچایا کرتی تھی، روزانہ۔ ایک دن کفار کی عورتوں نے پتھر بھی مارے، اس کے باوجود حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کے چلی گئیں۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے جبریل جاؤ، حدیجہ غار حرا میں کھانا لے کے بعد میں پہنچے، اللہ کا سلام پہلے پہنچے، جاؤ حدیجہ کے لیے میرا سلام لے جاؤ۔ عرض کی مولا تو لوگوں پہ سلام بھیجتا ہے، عورتوں پر آج تک سلام نہیں بھیجا، آج حدیجہ پہ سلام بھیج رہا ہے۔ فرمایا دیکھو تو صحیح، میرے محبوب کی خاطر پتھر کھا رہی ہے، میرے محبوب کی خدمت کے لیے کھانا اوپر لے کے جا رہی ہے، جاؤ سلام لے جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام غار کے پاس پہنچے، ابھی حدیجہ اندر داخل نہیں ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کی زوجہ محترمہ کو سلام دیتا ہے، سلام دیتا ہے۔ جبریل نے بھی سلام پیش کیا، تو حضرت حدیجہ نے آگے سے جواب کیا دیا؟ کہا اے پیارے مصطفیٰ کریم، جبریل پر میرا سلام ہو، اور جو اللہ کا سلام جو میرے اوپر آیا ہے، جو میری اس بات کو سنے اور سنائے، ان پر بھی میرا سلام ہو۔ یہ حضرت حدیجہ کا فرمان، ان پر بھی جب میرا ذکر ہو سلام کا، ان پر بھی میرا سلام ہو۔ اور پھر حدیجہ کہتی ہیں اللہ تو خود سلام ہے، میں اللہ پر سلام کیسے بھیجوں؟ اللہ تو خود ہی سلام ہے، السلام المؤمن المہیمن، اللہ کی تو ذات ہی سلام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے بیویوں سے پیار ہے، مجھے بیویوں سے محبت ہے، نیک بیویاں ہوں، نیک وفادار عورتیں ہوں تو یقیناً ان کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبت سے حضرت حدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جب دنیا سے جانے لگی، عرض کی حضور 25 سال آپ کی صحبت میں وقت گزرا ہے۔ حضرت حدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، امام الانبیاء کی عمر مبارک 25 سال تھی، 25 سال نکاح میں رہیں، پھر ان کا انتقال ہو گیا، حضرت حدیجہ کا پھر انتقال ہوا، دنیا سے جانے لگی تو ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی میں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حدیجہ کیوں شرمسار کرتی ہو، تیری وجہ سے تیرے خزانے میرے گھر میں کھلے ہیں، تو نے میری بڑی خدمت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حدیجہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مہربانی فرمائیں، جو چادر مبارک آپ نے اپنے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، جب قرآن اترتا ہے یہ چادر آپ کے کندھے پہ ہوتی ہے، مہربانی فرما کے جب مجھے کفن دینا تو یہ چادر کا کفن دینا۔ حدیجہ الکبریٰ پر خدا کا سلام بھی آیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک، پھر حضور ان کی قبر میں اترے اور قبر میں حضور لیٹ گئے،
کبھی دائیں طرف اپنا جسم لگاتے ہیں، کبھی بائیں طرف جسم لگاتے ہیں، اور پورے قبر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جسم لگا رہے ہیں اور قبر کو کہہ رہے ہیں اے قبر دھیان کرنا، یہ خدیجہ آ رہی ہے، یہ میری زوجہ ہے، یہ میری بڑی پیاری زوجہ ہے۔ اللہ اکبر، اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت کرتے تھے، اور انہوں نے بھی وفا کی انتہا کی ہے، اس قدر حضور سے پیار کیا ہے۔ تو محترم حاضرین، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز، نماز سے مجھے پیار ہے۔ نماز سے مجھے، بولیے نا، نماز سے مجھے کیا؟ امتی کا کیا خیال ہے کہ جو نبی کی پیاری شے ہے امتی کو پیاری ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یقیناً ہونی چاہیے نا۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دنیا سو جاتی تھی، ام المومنین کہتی ہیں جب بھی حضور کو کوئی غم پہنچتا، کوئی دکھ پہنچتا، کوئی مصیبت پہنچتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے۔ ساری رات حضور عبادت کرتے رہتے، ساری رات عبادت کرتے رہتے۔ کبھی تہجد کے نفل پڑھتے، کہیں اوابین کے نفل پڑھتے، کہیں چاشت کے نفل پڑھتے، اور ہر وقت اللہ کی یاد میں حضور ہوتے۔ اس لیے حضور نے فرمایا مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے، نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 بیویاں، اور نمبر 3 نماز۔ امتی وہ ہے جو پاس اپنے خوشبو بھی رکھے، اپنی بیویوں سے بھی اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، اور نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھے۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرما چکے نا، تو ابو بکر صدیق پاس بیٹھے۔ اس حدیث پاک کو علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب منبہات میں نقل فرمایا ہے۔ منبہات میں فقال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ نے سچ فرمایا ہے، جو 3 چیزوں کا ذکر فرمایا آپ نے سچ فرمایا۔ ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں، عرض کی حضور حببا الی من الدنیا 3، مجھے بھی دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ بولیے ذرا، کتنی چیزوں سے؟ نمبر 1 النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور پہلے نمبر پہ تو یہ خزانہ مجھے پسند ہے کہ آنکھیں ابو بکر کی ہوں، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، میں آپ کو دیکھتا رہوں، میں آپ کو دیکھتا ہی رہوں۔ کیوں نہ دیکھیں؟ حضور کا چہرہ اتنا حسین ہے کہ ماہی میرا سب تو سونا، زلفاں چھلے وے چھلے، لوکی لبدے رب نو تے رب اونوں سنیڑے گلے، تے شانہ اس دیاں سب تو اچیاں، تے بلے 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 سائم سونے اور بھی ہوسن، پر میرے مدنی تو تھلے تھلے تھلے۔ پھر وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ 3 مہینے خلقت رجی ویک یوسف کنانی، جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوئیں جہانی، رجے دوئیں جہانی۔ تو کسی شاعر نے سادے انداز میں کیا خوبصورت کہا کہ کچی آئی مسجد تے چھت آئی کھجور دا، کچی آئی مسجد تے چھت آئی کھجور دا، دنیا پی ویندی آئی جلوہ حضور دا، دنیا پی ویندی آئی جلوہ حضور دا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ ادھر حسن یوسف ہے اور ادھر عورتیں ہیں، ادھر انگلیاں ہیں، ادھر مصطفیٰ کا نام ہے، ادھر عرب کے لوگ ہیں، اور ادھر انگلیاں نہیں، ادھر گردنیں ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ہی ایسا حسن ہے کہ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں حضور پہلی پسند میری یہ ہے آنکھیں میری ہوں چہرہ مصطفیٰ کا ہو، اور دوسرے نمبر پر انفاق و مالی علی رسول اللہ، مال میرا ہو اور آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ یہ خالی دعوے نہیں ہیں، قربان کر کے دکھایا ہے، اور اس قدر قربان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جس نے میرے اوپر نیکی کی تھی، احسان کیا تھا، میں نے سب کا احسان اتار دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ فرمایا ابو بکر نے
میرے اوپر اتنا احسان کیا ہے کہ میں احسان نہیں اتار سکا، اتارے گا تو کل قیامت کو میرا خدا ہی اتارے گا، میرا خدا۔ عرض کی حضور اللہ ابو بکر کا احسان کیسے اتارے گا؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایمان والوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، وہ سب کو اجتماعی طور پہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا، تنہا تنہا ابو بکر کو بلا کے فرمائے گا ابو بکر تیرا اسلام پہ قرض باقی ہے، لے اپنے خدا کا دیدار کر لے، لے اپنے خدا کا دیدار کر لے۔ تنہا تنہا ابو بکر کو اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے اپنے کپڑے بھی پیش کیے، گھر کا سارا سامان بھی پیش کر دیا ہے۔ اس لیے ابو بکر عرض کرتے ہیں حضور میری تمنا ہے کہ مال میرا ہو، میں آپ کے قدموں پہ قربان کرتا۔ پھر فرمانے لگے وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میری بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں ہے، آپ کے نکاح میں ہے، آپ کی زوجہ محترمہ ہے، یہ میرے نصیب ہیں، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ بیٹی میری ہے، زوجہ رسول اللہ کی ہے، اللہ کے محبوب کی زوجہ ہے، یہ میرے نصیب ہے۔ پھر ابو بکر صدیق بیٹھتے ہیں، فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں صدقت یا ابا بکرن، اے ابو بکر آپ نے سچ فرمایا ہے۔ حبب الی من الدنیا ثلاث، عمر کہتے ہیں اے صحابہ مجھے بھی تین چیزوں سے بڑا ہی پیار ہے، مجھے بھی تین چیزوں سے بڑا ہی پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ نمبر ایک الامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، نیکی کے کام کرنے کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، برائی سے روکنا، والصوب الخلق، پھٹے پرانے کپڑے پہننا، پھٹے پرانے کپڑے پہننا، مجھے سادگی سے بڑا پیار ہے، نیکی کا حکم دینے میں بڑا پیار ہے، اور برائی سے روکنے میں مجھے بڑا لطف آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے۔ اور یہ تو الگ موضوع ہے کہ نیکی کا انداز حضرت عمر کا کیا تھا اور برائی سے روکنے کا آپ کا انداز کیسا تھا، کیسا انداز تھا آپ کا، یہ الگ موضوع ہے۔ پھر پھٹے پرانے کپڑے، نہایت عاجزی انکساری۔ جب آپ وقت کے بادشاہ بنے ہیں نا تو شام کی طرف جانے لگے، ابو عبیدہ آپ کے ساتھ ہے، عشرہ مبشرہ میں ان کا نام آتا ہے۔ آگے پانی آیا، عمر نیچے اترے، اپنے موزے اتارے اور موزے اتار کے اپنے کندھے پہ رکھے، سواری کی مہار پکڑی، لگام پکڑ کے خود چلنے لگے۔ آج کے لحاظ سے بھی آپ خیال کریں کہ وقت کا بادشاہ ہو اور اپنے جوتے کندھے پہ رکھے ہوں تو آپ کہیں گے یہ بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب منظر ہے۔ وہ خادم کس لیے؟ ابو عبیدہ ساتھ ہیں۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں سامنے ملک شام کے امراء کھڑے تھے، وزیر کھڑے تھے، پیسے والے لوگ کھڑے تھے، ان کے بڑے بڑے عہدوں والے لوگ کھڑے تھے۔ مجھے نا عمر کا یہ طریقہ پسند نہیں آیا، اور میں نے کہا عمر مجھے یہ آپ کا طریقہ پسند نہیں آیا۔ تو حضرت عمر نے آگے سے جو جواب دیا وہ جواب سننے والا ہے۔ عمر فرمانے لگے ابو عبیدہ تمہاری شانیں میرے ذہن میں ہیں، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا نا میں عبرت ناک سزا دیتا اسے سزا۔ جانتے ہو ہم اسلام قبول کرنے سے پہلے ہم کیا تھے؟ ہم اپنی حیثیت بھول گئے ہیں؟ اپنا ماضی چیک کرو ہم کیا تھے۔ یہ تو اسلام کی مہربانیاں ہیں کہ اسلام کی برکت سے ہم وقت کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، تو ہم اسلام کا طریقہ بھول جائیں؟ ہمیں امراء کی طرف نہیں دیکھنا، ہمیں سادگی کی طرف دیکھنا ہے۔ حضرت عمر نے یہ جواب دیا۔ تو حضرت عمر کا اپنا فرمان ہے مجھے سادگی بڑی پسند ہے، سادگی۔ میں پھٹے پرانے کپڑے ان کے اوپر پیوند لگے ہوں، مجھے ان کپڑوں میں بڑا ہی لطف آتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے۔ پھر فقال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقت یا عمر،
حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے عمر، آپ نے سچ فرمایا ہے، بالکل صحیح فرمایا ہے، اور مجھے بھی 3 چیزوں سے بڑا ہی پیار ہے۔ حببا الیہ من الدنیا ثلاث، مجھے 3 چیزوں سے بڑا پیار ہے۔ نمبر 1، اشباع الجیان، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانے میں مجھے بڑا ہی لطف آتا ہے۔ بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانے میں مجھے سکون ملتا ہے، مجھے لطف آتا ہے۔ بھوکا بندہ کوئی ملے اللہ کی مخلوق میں سے، نبی کی امت میں سے، کوئی بھوکا کہے کہ جناب کھانا کھلا دو، تو اس عمل سے مجھے بڑا ہی پیار ہے، مجھے بڑی محبت ہے اس عمل سے۔ پھر کیا فرماتے ہیں، وَقِسْوَةُ الْعُرْيَانِ، ننگے بندوں کو کپڑے پہنانے سے مجھے بڑا لطف آتا ہے۔ جس کے پاس کپڑے نہیں، میں دیکھتا ہوں نا کپڑے پھٹے پرانے ہیں اور میرا جی چاہتا ہے اسے نیا سوٹ لے کے دوں، اسے اچھا لباس پہناؤں، مجھے اس عمل سے بڑا ہی پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ نمبر 3، وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، مجھے قرآن کی تلاوت کرنے میں بڑا لطف آتا ہے۔ یہ خالی دعوے نہیں ہیں، جب آپ کی شہادت ہوئی ہے اس وقت بھی آپ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، اس وقت شہادت کے جو قطرات ہیں وہ قرآن کے اوپر گرے ہیں، آج بھی وہ قرآن پاک محفوظ ہے۔ لیکن آج ہمارے گھر میں قرآن کس وقت آتا ہے؟ جب بچی کو رخصت کرتے ہیں، اس کے سر کے اوپر سے اوپر رکھا جاتا ہے، اس کے سائے سے گزارتے ہیں۔ قرآن بھی رو رو کے کہتا ہے، چلا کے کہتا ہے، او لوگو، او میرے ساتھ مذاق کیوں کرتے ہو؟ ابھی چند لمحے پہلے تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ شادی کے موقع پر اس سے پہلے تم نے سارے کام میرے خلاف کیے ہیں، جتنے بھی ہیں وہ سارے خلاف کیے ہیں، اور اب قرآن لے کے میرا سایہ کر رہے ہو؟ کچھ خیال کرو، اتنا مذاق کرتے ہو میرے ساتھ؟ قرآن کا سایہ تو وہ کرے جن کی شادی ہندوانہ رسم و رواج سے پاک ہو، اور جن کا طریقہ سارے ہندوانہ طریقے پہ ہو، مکمل نظامی ہندوؤں کے طریقے پہ ہو۔ وہ جاتی دفعہ قرآن کا سایہ کر بھی لیں تو ایمان سے بتائیں یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے یا نہیں؟ یقیناً یہ مذاق ہے، یقیناً یہ مذاق ہے۔ اس لیے قرآن تو وہ سایہ کریں جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے۔ گھر میں جب مہندی کا موقع آیا اس وقت بھی قرآن کو سینے سے لگایا، جب برات آئی اس وقت بھی قرآن کو سینے سے لگایا، اور جب میرج ہال کے اندر داخل ہوئے اس وقت بھی قرآن کو سینے سے لگایا۔ لیکن جب نکاح ہوتا ہے، چونکہ میں بھی نکاح کے موقع پر ہوتا ہوں، کئی نکاح پڑھائے بھی ہیں، اس وقت لوگوں کی زبان پہ ایک جملہ نکلتا ہے کہ جناب شرعی اقمار بتائیں، سارے کام غیر شرعی، اور جب لڑکی کو دینے کا موقع آئے تو مولانا شرعی اقمار بتائیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ شرعی اقمار، بھائی سارے کام غیر شرعی کر لیے ہیں، بچی کو دینے کا موقع آیا ہے تو شریعت یاد آ گئی ہے، حالانکہ یہاں تو شریعت نے دینے کا حکم بھی دیا ہے، جتنا مرضی دے لو، ممانت کوئی نہیں، لیکن پہلے سارے کام ہو گئے، جہاں دینے کا حکم تھا وہاں شریعت یاد آ گئی۔ ہر موقع پہ شریعت یاد رکھو، ہر موقع پر، آخر ہم نے دنیا سے مرنا ہے، دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت، حضرت عثمان غنی کے بارے میں عرض کر رہا تھا، آپ نے کہا کہ مجھے قرآن کی تلاوت سے بڑا پیار ہے۔ جب دنیا سے گئے ہیں تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ فقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کھڑے ہو گئے، صدقتا یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے پیارے عثمان آپ نے سچ کہا ہے، حببا الیہ من الدنیا ثلاث، علی فرمانے لگے مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں، بولیے ذرا، مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1، الخدمۃ للضیف، مہمان کی خدمت کرنا، مہمان کو بوجھ نہ سمجھنا۔ 3 دن تو مہمان ہوتا ہے نا، اس کے بعد وہ صدقے کا حقدار ہوتا ہے، صدقے کا حقدار ہوتا ہے، حدیث پاک ہے 3 دن مہمان نوازی ہو سکتی ہے۔
مہمان کو بوجھ نہ سمجھنا، اس کی عزت کرنا، اکرام کرنا۔ یہ حضرت علی پاک فرماتے ہیں مجھے اس طریقے سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ساری زندگی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھائے، بغیر مہمان کے۔ کئی دیہاتوں کے اندر آج بھی کہیں جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، وہ رات کو گے تک ڈیروں پر، جو انہوں نے ڈیرے بنائے ان پر کھانا دیر سے کھاتے ہیں، شاید کوئی مہمان آ جائے۔ پہلے طریقہ کار تھا، آج تو بہت کم ہو گیا ہے، بہت ہی کم ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ساری زندگی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن رات آدھی گزر گئی، کوئی مہمان نہیں آ رہا، دل میں خیال آیا اے ابراہیم ساری زندگی بغیر مہمان کے کھانا تو کھایا نہیں، آج کھانا کیسے کھاؤں، دل نہیں کر رہا۔ پھر بیٹھے رہے۔ جن کی محبت پکی ہو، جن کے دل کے ارادے سچے ہوں، ان کے گھر میں فرشتے بھی مہمان بن کے آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں دیکھو میرا خلیل ساری زندگی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتا، آج کوئی مہمان نہیں آیا، انتظار میں بیٹھا ہے، جاؤ تم بشر بن کے مہمان بن کے چلے جاؤ۔ فرشتے آئے، انسانی روپ میں آئے، مہمان بن کے آ گئے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو کھلایا، پھر کھایا، پھر چین آیا۔ یہ حضرت علی شیر خدا نے نبیوں والی سنت کو اپنایا ہے۔ الخدمۃ للضیف، مہمانوں کی خدمت کرنا۔ علی فرماتے ہیں اس عمل سے مجھے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ نمبر 2 والصائم فی الصیف، صاد کے ساتھ، والصائم فی الصیف، آپ فرماتے ہیں کہ شدت کی گرمی ہو، اللہ کی محبت میں روزہ رکھا ہوا، اور پیاس بھی شدت کی لگی ہو، بھوک بھی شدت کی لگی ہو، اور اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہو، اس عمل سے مجھے بڑا ہی پیار ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ طریقہ ہے نا کہ ہم تو کہتے ہیں جناب آج روزہ بنو کو نہیں لگا، ہم اس عمل پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ آج روزہ رکھیا سی، روزہ لگ گیا کوئی نہیں۔ لیکن علی شیر خدا کے روزے سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ روزہ لگے تو پھر ہی لطف ہے نا، اس یار کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر روزہ تو لگنے کا نام ہے، روزہ لگنا چاہیے۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں اس عمل سے پیار ہے کہ گرمی کا روزہ ہو، شدت کی پیاس ہو، شدت کی بھوک ہو، اور میں اس کی رضا میں بیٹھا ہوا ہوں، اس عمل سے مجھے بڑا پیار ہے، بڑا ہی پیار ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر فرمانے لگے والضرب بالسیف، سین کے ساتھ، والضرب بالسیف، مجھے تلوار سے بڑا پیار ہے، تلوار سے۔ کوئی میدان ایسا ہے جو علی کی تلوار سے خالی ہو؟ بدر میں دیکھیں تو علی شیر خدا فرنٹ میں نظر آتے ہیں، کتنے 70 بندے مارے گئے یا 57 بندے مارے گئے بدر کے میدان میں؟ روایت میں آتا ہے 70 یا 57 میں سے 27 کو اکیلے مولا علی شیر خدا نے واصل جہنم، 27 کو۔ خیبر کا میدان دیکھیں تو علی شیر خدا فرنٹ پہ نظر آتے۔ خندق کا میدان دیکھیں، 1000 کو قتل کرنے والا جو عمر بن عبد ود تھا، جس کا یہ دعویٰ تھا 1000 کے ہاتھوں تلواریں پکڑا دو اور ایک تلوار میرے ہاتھ میں دے دو، وہ خندق کراس کر کے آ گیا تھا۔ مدینہ کی بستی ہے، تھوڑے سے صحابہ اکرام ہیں، پاؤں میں جوتا کوئی نہیں، جسم پہ کپڑا کوئی نہیں، کراس کر کے آ گیا۔ 10,000 کا لشکر پیچھے کھڑا ہے۔ جب کراس کر کے آیا تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیج میرے مقابلے میں اگر تیرے پاس کچھ ہے۔ وہاں کون کھڑے ہوئے تھے؟ علی شیر خدا کھڑے ہوئے تھے۔ عرض کی حضور اجازت دیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب تیسری بار کہا حضور اب سینہ پھٹا جا رہا ہے، اجازت تو دیں، میرے آقا علیہ السلام نے اجازت دی، اور کس انداز سے دی؟ حضور نے اپنا امامہ اتار کے علی کے سر پہ رکھا، اپنا امامہ علی شیر خدا کے سر پہ رکھا، تلوار بھی اپنی دی، اور دعا بھی کر دی، اے اللہ بدر کے میدان میں نے ابو عبیدہ دیا ہے، احد کے میدان میں اپنا چچا امیر حمزہ دیا ہے، علی کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔
رب لا تذرنی فردا، اے اللہ علی کو واپس لوٹانا، علی کو واپس لوٹانا۔ حضور نے دعا مانگی ہے، کیا خیال ہے حضور کا امامہ ہو، حضور کی تلوار ہو اور پیچھے حضور کی دعا ہو، علی نے کام لوٹے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پھر علی شیر خدا اسے فرمانے لگے، نمبر 1 کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا یہ پہلی شرط ایسی لگائی ہے کہ پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی، کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ مولا علی شیر خدا نے کہا دوسری بات یہ ہے، میں تجھے اجازت دیتا ہوں میدان چھوڑ کے چلا جا۔ اسے بزدل بنا رہے ہیں، وہ کہنے لگا میدان میں آتا ہوں تو نہیں جاتا۔ مولا علی فرمانے لگے تیسری شرط یہ ہے، پہلے وار کا موقع میں تجھے دیتا ہوں، تیری ماں تیری بہنیں یہ نہ کہیں عمر کو موقع نہیں ملا، تجھے موقع دیتا ہوں۔ اس نے کہا تو کس کا بچہ ہے، چھوٹی عمر ہے، 21 سال عمر ہے، 20 سال، اور بڑی باتیں کر رہا ہے، میرے سامنے تو کوئی بول ہی نہیں سکتا، تو کس کا شگفتہ ہے، شگفتہ پھول ہے، کس کا بیٹا ہے؟ علی شیر خدا نے جب نام لیا تو کہنے لگا تیرے ابا جی تو میرے دوست تھے، تیرے والد تو میرے دوست تھے، جاؤ چلے جاؤ، دنیا والے کیا کہیں گے، یار کو یار کی اولاد نے مار دیا، یار کو یار نے مار دیا، یار کی اولاد کو، جاؤ چلے جاؤ۔ علی شیر خدا فرمانے لگے تمہیں اب مرنے والے یاد آ رہے ہیں، لگتا ہے تو بھی جانے والا ہے، اور تیرا یار کہتا ہے کہ علی کو چھوڑ، پر پیچھے میرا بھی یار ہے جو مجھے کہتا ہے اس کی گردن توڑ، میں تجھے موقع دیتا ہوں۔ اس نے کہا پھر اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تیرے ذرے بھی نظر نہیں آئیں گے۔ مولا علی شیر خدا نے کہا علی اتنے بڑے دعوے کیوں کر رہے ہیں؟ علی کو پتہ ہے پیچھے نبی کی دعا ہے، پیچھے نبی کی دعا ہے، کائنات آگے پیچھے ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کا فرمان تبدیل، مصطفیٰ نے دعا مانگی ہے اے اللہ علی کو لوٹانا، علی کو واپس لوٹانا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے علی واپس نہ لوٹے؟ علی نے اجازت دی، اس نے کیا وار، علی نے وار سے اپنا آپ بچا لیا۔ پھر علی کی باری آئی، ایسے لگا جیسے آسمان سے بجلی گری ہے، آسمان سے بجلی گری، اتنی مٹی اڑی، اتنی خاک اٹھی، پتہ ہی نہیں چل رہا، ادھر بھی سناٹا ہے، ادھر بھی سناٹا ہے، ادھر بھی خاموشی ہے، ادھر بھی خاموشی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا معاملہ کیا بنا۔ لیکن جب مٹی بیٹھی، خاک بیٹھ گئی، دنیا نے منظر دیکھا، وہ زمین پہ 1000 کا مقابلہ کرنے والا زمین پہ تڑپ رہا تھا، علی نبی کے سینے سے چپک رہا تھا، علی نبی کے سینے سے لگا ہوا تھا، حضور علی کو سینے سے لگا رہے تھے، صحابہ علی کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ اے علی شیر خدا، تم تو اس امت کے شہزادے نکلے ہو، ہیرو ہو، کہ تم نے 1000 کا جو مقابلہ کرنے والا ہے 1000 کے ساتھ تنے تنہا اسے واصل جہنم کر دیا۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے تلوار سے بڑا پیار ہے، مجھے تلوار سے بڑی محبت ہے، مجھے تلوار سے بڑی محبت ہے۔ پھر آگے حضرت جبریل آ گئے، اللہ پاک نے فرمایا فَبَيْنَهُمْ ذَلِكَ اِذَا جَاءَ جِبْرِيلُ أَرْسَلَنِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى۔ جبریل علیہ السلام آئے، صحابہ بیٹھے ہیں، امام الانبیاء درمیان میں بیٹھے ہیں، جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے، آپ کو حکم دیا ہے، آپ مجھ سے پوچھے نا، اگر میں دنیا میں رہنے والا انسان ہوتا، میں جبریل بشر بن کے دنیا میں آتا، آخر مجھے بھی تو کسی چیز سے پیار ہونا تھا نا، مجھ سے سوال کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے آپ مجھ سے سوال کریں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کما تحب ان کنت من اہل الدنیا، اے جبریل بتاؤ اگر تو دنیا کا بندہ ہوتا تمہیں کن چیزوں سے پیار ہونا تھا؟ جبریل کہنے لگے ارشاد الضالین، نمبر 1 گمراہ لوگوں کی رہنمائی کرنا، گمراہ لوگوں کی رہنمائی کرنا، جو گمراہ ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن ہو گمراہ چکے ہیں، کوئی بے ادبی صحابہ کی کر کے گمراہ، کوئی اہل بیت کی بے ادبی کر کے گمراہ، کوئی ولیوں کی بے ادبی کر کے گمراہ، کوئی علماء کی بے ادبی کر کے گمراہ۔ جبریل کہتے ہیں کہ گمراہ لوگوں کی رہنمائی کرنا، اس عمل سے مجھے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ نمبر 2
جو اللہ کے راستے پہ نکلتا ہے، جو مسافر ہے، جو سفر کرتا ہے، میں مسافر لوگوں کی دل جوئی کرتا، ان سے محبت کا اظہار کرتا، جو سفر کرنے والے لوگ ہیں اللہ کے راستے میں۔ نمبر 3، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بچے زیادہ ہیں، ہے تنگ دست، میں اس کی مدد کرتا، میں اس کی مدد کرتا۔ ہے تنگ دست، بچے زیادہ ہیں، یار اس عمل سے ہمیں بھی پیار ہونا چاہیے۔ معاشرے میں کیا ایسے لوگ نہیں ہیں؟ اکیلا کمانے والا ہے، بچے زیادہ ہیں، اس کے چہرے پہ کبھی خوشی نہیں دیکھی۔ تو دائیں بائیں لوگ سرمایہ کار رہتے ہیں، بڑے پیسے والے ہوتے ہیں، قریب سے گزر جاتے ہیں۔ سنت جبریلی اپناؤ۔ جبریل عرض کرتے ہیں حضور اگر میں دنیا کا رہنے والا ہوتا تو جو تنگ دست لوگ ہیں، جن کے بال زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں، ہے تنگ دست، میں ایسے لوگوں کی مدد کرتا۔ جبریل جانتے ہیں ایسے لوگوں کی مدد کرنا یہ اللہ کی خوشنودی ہے۔ جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ عمل کرے۔ تو پھر جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 خواہشیں بیان کر لی نا، تو اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے جبریل، اے پیارے جبریل، میں بھی اپنے 3 بندوں سے پیار کرتا ہوں، میں بھی دنیا میں رہنے والے 3 بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ بذل الاستطاعت، جس نے اپنی طاقت کو اللہ کے راستے پہ استعمال کیا، اپنی طاقت جتنی اس کی طاقت تھی، اگر وہ ناظم ہے، اگر وہ MNA ہے، MPA ہے، جو بھی اس کے پاس عہدہ ہے، اگر اسلام پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ اپنی طاقت اسلام پہ لگائے۔ اس عمل سے اللہ فرماتا ہے مجھے اس بندے سے بڑا ہی پیار ہے جو اپنی طاقت کو اسلام پہ لگاتا ہے، مجھے اس بندے سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ یہاں اسمبلیوں کے اندر زنا کے بل پاس ہو گئے، شراب کے بل پاس ہو گئے، تو کیا اندر بیٹھنے والوں کے پاس طاقت نہیں ہے؟ جی ہے طاقت۔ وہ MPA بیٹھے ہیں، MNAs بیٹھے ہیں، وہ سارے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے گونگے بن کے بیٹھے رہو، میری بارگاہ میں آنا ہے، میں تمہارے گونگے پن پہ راضی نہیں ہوں۔ جن کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اسلام کے لیے اپنی طاقت استعمال کر دے، برائی کو روک دے۔ پھر فرمایا کہ والبکاء عند الندامۃ، گناہگار اپنے گناہوں پر جب نادم ہوتا ہے تو آنسو بہاتا ہے۔ گناہ جو کرتا ہے، گناہ کرنے کے فوراً بعد نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، تنہائی میں بیٹھ کر اس نے آنسو بہا دیے، آنسو بہا دیے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اس نوجوان سے بھی پیار ہے، اس نوجوان سے بھی پیار ہے۔ یہ اللہ اپنی پسند بیان فرما رہا ہے، حضور کے سامنے اللہ اپنی پسند کا اظہار فرما رہا ہے کہ ایسا نوجوان جو گناہ کر بیٹھتا ہے، ہو جاتا ہے، ہر بشر تو نہیں، ہر فرشتہ تو نہیں، بشر ہے، بشر ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی گناہ ہوا اس کی آنکھوں سے فوراً آنسو بہہ نکلے اور معافی مانگنے لگا، اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما۔ اور تیسرے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصبر عند الفاقۃ، الصبر عند الفاقۃ، اللہ کو اس عمل سے بڑا پیار ہے کہ جب اس پر بھوک آ جائے، فاقے آ جائیں، تو بندہ فاقے کے عالم میں صبر کرے، واویلا نہ کرے، واویلا نہ کرے۔ کائنات میں اللہ پاک کو یہ عمل پسند ہے نا، تو اس عمل پر جس نے سب سے زیادہ عمل کیا ہے نا، وہ محبوب خدا ہے، امام الانبیاء ہیں۔ ایک ایک مہینہ، یہ حدیث کے لفظ ہے، ایک ایک مہینہ امام الانبیاء کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ایک ایک مہینہ۔ ہم تو 20 قسم کے 30 قسم کے روزانہ کھانے کھاتے ہیں، شادیوں کے موقع پر نہ جانے کتنی نعمتیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود اتنی نعمتیں کھا کے بھی جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر نہ جھکا سکے، خود اندازہ کرے وہ کہاں کھڑا ہے، وہ کہاں کھڑا ہے۔ امام الانبیاء نے تو ایک ایک مہینہ کھانا نہیں کھایا، اور کھجوریں وہ بھی 2 کھجوریں، کسی صحابی کو 1 کھجور، کسی کو آدھی کھجور، اور آدھی کھجور دے کے حضور فرمایا کرتے تھے پانی پی، اوپر سے پانی پی۔ تو محترم حاضرین، یہ جو میں نے 21 چیزوں کا ذکر کیا ہے، پھر سن لیں، ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں تاکہ
ان سے ہمیں پیار ہو جائے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 بیویاں، نمبر 3 نماز۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھے 3 چیزوں سے پیار ہے، حضور آپ کے چہرے کا دیدار کرنا، اپنا مال آپ کی قدموں پہ پیش کرنا، اور میری بیٹی کا آپ کے نکاح میں ہونا۔ عمر فرماتے ہیں مجھے 3 چیزوں سے پیار ہے، نمبر 1 نیکی کا حکم دینا، نمبر 2 برائی سے روکنا، نمبر 3 پھٹے پرانے کپڑے پہننا۔ عثمان غنی فرماتے ہیں مجھے 3 چیزوں سے پیار ہے، نمبر 1 بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا، ننگے لوگوں کو کپڑے پہنانا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے بھی 3 چیزوں سے پیار ہے، نمبر 1 مہمان کی خدمت کرنا، نمبر 2 رمضان کے روزے رکھنا، اور نمبر 2 رمضان کے روزے رکھنا، اور نمبر 3 جہاد میں تلوار اٹھانا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ فرماتے ہیں مجھے بھی 3 چیزوں سے پیار ہے، مجھے بھی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں نمبر 1 جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں ان کی دلجوئی کرنا، اور جو گمراہ لوگ ہیں ان کی رہنمائی کرنا، اور نمبر 3 کیا ہے یاد ہے؟ ماشاءاللہ آپ میں سے کوئی بھی بولے نا ذرا جی۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، یعنی جو تنگ دست ہے، جس کے بچے زیادہ ہیں، تنگ دست کو اس کی مدد کرنا، یہ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس عمل سے بڑا ہی پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے بھی 3 بندوں سے بڑا پیار ہے، اپنی طاقت کو جو اللہ کے راستے میں استعمال کر دیتا ہے۔ نمبر 2 جوانی کے عالم میں گناہ ہو جائے تو تنہائی میں بیٹھ کے آنسو بہا دیتا ہے، اور نمبر 3 کہ جب گھر میں بھوک آ جائے وہ ویلا نہیں کرتا، نہ شکری کے کلمات نہیں کہتا، اسلام پہ الزام نہیں لگاتا، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے۔ یہ جو 21 چیزیں میں نے 7 شخصیات کی آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اللہ کے حضور دعا ہے ان پیاری چیزوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔